چشمائے دی بھی ہوں، حکم رحمان ہوں۔ اظہار چینل کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، درس قرآن کے پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 کے بارے میں۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ کی پچھلی آیتوں میں اپنے 3 قسم کے بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ نمبر 1، کچھ بندے مومن ہیں، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، آخرت وغیرہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ نمبر 2، کچھ بندے مومن نہیں ہیں، کھلے طور پر اللہ کی توحید، اللہ کے رسول کی رسالت اور کتاب اللہ کا انکار کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، منافق ہیں، زبان سے ایمان ظاہر کرنے والے اور دل میں کفر چھپانے والے ہیں۔ یہاں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں تینوں قسم کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یا ایہا الناس کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ اے لوگو، تم اپنے پالنہار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت میں عبادت کا حکم ہر مکلف انسان کو دیا گیا ہے۔ عبادت کا مطلب ہے بندے کا اپنے خالق و پروردگار کو معبود برحق مان کر اس کی بارگاہ میں آخری درجے کی عاجزی کا اظہار کرنا۔ کافروں کو اس آیت کے ذریعے عبادت کا حکم دینے کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو، تم کفر کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا سے منہ موڑ کر اپنے خالق اور پروردگار کو ہی پوجا کا حقدار مانو اور اسی کی پوجا کیا کرو۔ منافقوں کو عبادت کا حکم دینے کا مطلب منافقوں کو یہ حکم دینا ہے کہ تم خدائے واحد معبود برحق کو ویسا ہی معبود مانو جیسا اسے ماننے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود ماننے کا حق یہ ہے کہ اس نے جس پر جیسا ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس پر ویسا ہی ایمان رکھو۔ سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول مانو۔ آخری رسول کے لائے ہوئے دین اسلام کو مانو، قرآن کو مانو۔ اللہ کو تنہا معبود ماننے کا حق یہ ہے کہ جو لوگ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی حمایت نہ کرو۔ تم دل سے سچے مومن بن جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ مومنوں کے سامنے یہ کہو کہ ہم ایمان والے ہیں اور دشمنان اسلام کے سامنے یہ کہو کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ اے منافقو، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی سچے دل سے مومن بن جاؤ۔ اس آیت میں مومنوں سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اپنے رب کی عبادت کر کے متقی بن جاؤ۔ بے نمازیو، نمازی بن جاؤ۔ مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والو، زکوٰۃ دیا کرو۔ استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرنے والو، حج کرو۔ اللہ کے فرائض و واجبات کو چھوڑنے والو، فرائض و واجبات کے پابند ہو جاؤ۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنے والوں،
حرام اور ناجائز کاموں سے بچو، فسق و فجور میں منہمک مسلمانوں گناہوں سے بچو، اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان لعلکم تتقون سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عبادت خود تقوی نہیں، عبادت تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، عبادت وسیلہ ہے اور تقوی مطلوب و مقصود ہے، عبادت راستہ ہے اور تقوی منزل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عبادت کرو تاکہ تم کو تقوی حاصل ہو جائے۔ عبادات نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جملہ نیکیاں اللہ کے نزدیک اسی وقت مقبول ہوں گی جب ان میں اخلاص شامل ہو۔ عبادت سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا مقصود ہو تو وہ عبادت ہے، ورنہ عبادت پر بندے کو ثواب ملنا تو درکنار ہے، الٹے عذاب ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ جب بنا اخلاص والی عبادت اللہ کے یہاں معتبر نہیں اور اخلاص دل میں ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ تقوی کا محل دل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار یہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ جسم کتنا سڈول ہے، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا کہ کتنی خوبصورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ دل کتنا متقی ہے۔ آدمی کا دل جب متقی ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کے اعضاء، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، دماغ سب متقی ہو جاتے ہیں۔ دل جب متقی ہوتا ہے تو اس میں کفر، نفاق، حسد، بغض، تعصب، بدخواہی وغیرہ کی گندگیاں نہیں رہتی۔ آدمی کے سارے اعضاء پر جب متقی دل کی حکمرانی ہوتی ہے تو ہاتھ، پیر، آنکھ، کان وغیرہ اعضاء سے وہی کام انجام پاتا ہے تقوی جس کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاتھ، پیر، آنکھ سے وہ کام نہیں ہوتا جو تقوی کے خلاف ہے۔ محترم دوستو، جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ عبادت خود تقوی نہیں، نماز خود تقوی نہیں، کوئی نیک عمل خود تقوی نہیں، بلکہ ہر عبادت اور ہر نیک عمل تقوی کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ہر مکلف بندے پر نماز پڑھنا فرض ہے، نہ پڑھنے والا عذاب جہنم کا مستحق ہے، لیکن ہر نمازی متقی ہو یہ ضروری نہیں۔ حج عظیم عبادت ہے، لیکن ہر حاجی متقی ہو ضروری نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، بڑی عبادت ہے، لیکن ہر زکوٰۃ دینے والا متقی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ پھر متقی کون ہے؟ تو دوستو، متقی وہی ہے جس کے دل میں اخلاص ہے، جس کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ دین کے معاملے میں مخلص ہوں۔ اخلاص والے بندے ہی متقی ہیں اور متقی بندے ہی اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے مخلص بندے اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وہ بندے نفس کے تابع نہیں ہوتے بلکہ نفس ان کا تابع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابلیس کو جنت سے دھتکار کر باہر نکالا تھا، اس دن ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اے اللہ، تیری عزت کی قسم، میں تمام بندوں کو خوب بہکاؤں گا سوا تیرے مخلص بندوں کے۔ شیطان نے خود اقرار کیا تھا کہ وہ اللہ کے مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اخلاص جس سے تقویٰ کی دولت ملتی ہے وہ بندوں کو حاصل کیسے ہوگا؟ ہمیں تقویٰ ملے گا کہاں سے؟ تو ظاہر بات ہے ہمیں تقویٰ ملے گا اللہ کے انہی بندوں سے جن کے پاس تقویٰ ہے۔ ہمیں تقویٰ ملے گا انہی بندوں کے نقش قدم پر چلنے سے جو اخلاص والے ہیں۔ ہمیں تقویٰ ملے گا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے، صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین کی پیروی کرنے سے، اولیاء دین کے نقش قدم پر چلنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے سے۔ اللہ نے ان بندوں کو صادقین فرمایا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ جب صادقین کی معیت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ عمل میں اخلاص پیدا ہوگا تو تقویٰ حاصل ہوگا، اور تقویٰ ہی ہر عبادت کی منزل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقویٰ کی نعمت سے سرفراز فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ چشمہ دی بھی ہوں حکم رحمان